یہ شام بھی بڑی عجیب سی تھی۔ دن کی تیز ترار بارش کے بعد اب ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس رمجھم بارش کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ رات کو مزید ٹھنڈ ہونے والی ہے۔ خیر، ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ہزار طریقے ہو سکتے ہیں، مگر جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ ہزار ہاں کوششوں کے بعد بھی جوں کا توں تھا۔ ہمیں افغانستان آئے ہوئے آج 15 روز گزر چکے تھے، مگر ایک بار بھی ہم کسی حملے کو کیمرے میں ریکارڈ نہیں کر پائے تھے۔ آج پہلی دفعہ ہم حکومت سے چھپ چھپا کر طالبانیوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ ہم شہر کے پیچھے والی بلند پہاڑی سلسلے کو پار کر کے اس گاؤں میں دوپہر سے آ کر بیٹھے ہیں جہاں طالبانیوں کی حکومت ہے۔ ہمیں یہی انتظار کرنے کو کہا گیا ہے، اس لیے مسلسل انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی کی وجہ سے مدھم سی دھند بھی علاقے میں چھائی ہوئی تھی، اس لیے راہ دیکھنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ ہم کافی دیر سے انتظار کرتے کرتے اب تھک چکے تھے اور شام بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھا کیمرہ مین فاضل سگریٹ پر سگریٹ جلاتا اور پھونکتا جا رہا تھا۔ زینب، اب حد ہو گئی ہے یار، اگر یہ لوگ نہ آئے تو ہمیں رات بھر یہیں رہنا پڑے گا اسی ٹھنڈ میں، فاضل نے مایوس کن لہجے میں کہا۔ یہ کوئی آفیشیل تنظیم تھوڑی ہے جو وقت کی پابند ہو۔ طالبان ہے طالبان، موقع کی مناسبت سے آتے ہیں، میں نے اسے دلاسا دیا۔ کیا پتا وہ موقع ہی نہ ملے۔ نہ، ایک بات بتاؤں، یہ لوگ وعدے کے پکے ہوتے ہیں، آئیں گے ضرور۔ کسے پتا، ہم جیسے گاؤں میں چھپ کر بیٹھے ہیں نا۔ ارے ہم بھی خطرے میں ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شٹ اپ فاضل، تھوڑا صبر کرو۔ ہم انہی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک دھڑ دھڑ قدموں نے ہمیں گھیر لیا۔ ان اچانک آوازوں کی وجہ سے میرے اندر خوف کا ایک ایسا بم پھٹا کہ پورے جسم میں کرنٹ سا پھیل گیا۔ ہم آنکھ جھپکتے ہی کھڑے ہو گئے۔ ہمیں کوئی 4-5 لوگوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ان کی پگڑی، ویسٹ کوٹ اور شلوار قمیض سے اگرچہ سادگی ٹپک رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں اور ہاتھ میں پکڑی بندوقوں سے ہم اندر ہی اندر کانپ رہے تھے۔ کون سا چینل ہے؟ ان میں سے ایک نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ BBC، فاضل نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ نام کیا رکھتے ہو؟ جی میرا نام زینب پرویز ہے اور ان کا فاضل حسن، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ کس کو ملنا ہے؟ شیخ عطا الرحمن عرف محمد خاں، ہماری اپوائنٹمنٹ ہے۔ اس بار میں نے تھوڑی دلیری سے کہا۔ یہ سن کر انہوں نے ہتھیاروں کو نیچے کیا اور ڈھیلے سے پڑ گئے، اور یہ دیکھ کر ہمیں راحت محسوس ہوئی۔ انہوں نے فوراً ایک چھاتا ہمارے حوالے کیا اور ہمارے پیچھے پیچھے آنے کو کہا۔ ہم نے چھاتا لیا اور ان کے پیچھے پیچھے گاؤں میں گھسنے لگے۔ کچے مکانوں پر مبنی یہ بھی ایک عجیب سا گاؤں تھا۔ کہیں کوئی خوشی کا احساس نہیں ہوتا تھا، ہر طرف بستی ہونے کے باوجود ویرانگی سی محسوس ہونے تھی۔ ہر گلی نکڑ سے خوف کی بو آتی تھی، گویا وہاں موت ناچ رہی ہو۔ ہم جس گلی سے گزر رہے تھے وہاں ارد گرد کے گھروں سے اداس اور ویران چہرے ہمیں ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے، مگر ان کے چہروں پر خوف اور اداسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ میں کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر سر نیچے جھکا لیا۔ کوئی 20 منٹ چلنے کے بعد ہم اس گاؤں کے دوسرے کونے پر پہنچ گئے۔ یہیں ایک کچے سے مکان میں انہوں نے ہمیں بٹھایا اور انتظار کی بول کر باہر نکل گئے۔ اس مکان کا بھی عجیب حال تھا، مگر ہم نے ادھر ادھر اپنی توجہ کو بھٹکنے نہ دیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اب محمد خان کبھی بھی آ سکتے ہیں، اس لیے جلدی سے سوالات کی فہرست نکالی اور انٹرویو لینے کی تیاری شروع کر دی۔ مگر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ 2 ادھیڑ عمر کی خواتین دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ عمر کے حساب سے تو وہ ابھی جوان ہیں، مگر خوف زدہ ماحول نے انہیں بوڑھا بنا دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں چائے دی اور دونوں کمرے کے ایک ایک کونے میں گھٹنے کے بل سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہم نے چائے اٹھائی اور ایک ایک گھونٹ بھری۔ بی بی چائے اچھا ہے؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ جی اچھا ہے، یکلخت ہم دونوں کی زبان سے نکلا۔ پھر ہم چائے پینے میں مصروف ہو گئے اور وہ ٹک ٹکی باندھے ہمیں دیکھتی رہی۔
اسی دوران میں نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا تو ان کے چہروں سے عجیب طرح کی کیفیت ٹپک رہی تھی۔ ترسائے اور بجھے ہوئے ان کے چہرے میرے لیے کسی عبرت سے کم نہ تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ محو شکوہ ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کیا ہمیں اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں خوف سے آزادی نہیں مل سکتی؟ کیا ہمیں آزادی کا حق نہیں مل سکتا؟ گھروں سے باہر نکلنے کی، دنیا دیکھنے کی چاہت ہمیں بھی ہے۔ انسان تم بھی ہو اور انسان ہم بھی ہیں، مگر پھر یہ فرق کیوں کہ تم آزاد پھرو اور ہم قید رہیں؟ یہ سب سوچ کر میرے اندر سے ایک بے ساختہ آہ نکلی۔ آپ واقعی بہت اچھی چائے بناتے ہیں۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ سپاس گزارم، اس نے فارسی میں مختصر جواب دیا۔ میں نے اپنے بیگ سے بچوں کے لیے کچھ چاکلیٹ نکال کر دیتے ہوئے کہا، یہ بچوں کو دے دیجیے گا، ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے یہ بات بڑے آرام سے کہی، مگر یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شہید کیسے؟ فاضل نے ذرا چونکتے ہوئے کہا، یہاں جنگ ہے کفاروں سے اور جنگ میں دنیا مرتی ہے۔ اس بار دوسری عورت نے جواب دیا۔ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ مجاہد ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں، اس نے فخری انداز میں کہا۔ یہ جہاد آپ کو قبول ہے کیا؟ میں نے اپنے پیشے کا ایک سوال پوچھا۔ ہاں قبول، دونوں نے سر اٹھا کر کہا۔ اس دہشت بھرے ماحول اور موت کے کھیل کا کیا فائدہ؟ فاضل نے سنجیدگی سے ان کی طرف مڑتے ہوئے سوال کیا۔ ہم ظلم کو نظر انداز کر کے سر جھکا کر بے غیرتوں اور بے شرموں کی طرح عیاشی نہیں کر سکتے۔ ہمیں موت قبول ہے، مگر کافروں کے آگے سر جھکانا قبول نہیں۔ ہم نے روس کو مات دی ہے اور ہماری طاقت کے آگے امریکہ بھی جھک گیا ہے۔ اب ہمیں مقامی حکومت کا نظام ٹھیک کرنا ہے اور کریں گے۔ بڑی عورت نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ سن کر فاضل نے ہارے ہوئے سپاہی کی طرح نظریں نیچے گرا دی۔ شیخ عطا الرحمن کب تک آئیں گے؟ میں نے ایک بار پھر موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ان کا کچھ پتہ نہیں، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں، شاید رات نہ آئیں یا پھر آدھی رات تک ٹپک سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً اٹھ گئی۔ انہوں نے ہمارے سامنے سے کپ اٹھائے اور دروازے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ دروازے سے باہر نکلنے والے تھے کہ میں نے پھر سوال کیا، کیا ہمیں رات کو یہیں سونا ہوگا؟ نہیں، بس کھانے تک کا انتظار کریں، اس کے بعد آپ کو دوسری جگہ بھیجا جائے گا۔ یہاں خطرہ ہے اور ہم اپنے مہمانوں کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے سے اوجھل ہو گئے۔ شام ڈھل چکی تھی اور گھپ اندھیرے کی چار دیواری چاروں طرف پھیل چکی تھی، لیکن خاموشی اس قدر تھی کہ جیسے ہم کسی بیابان جنگل کے درمیان بیٹھے ہیں۔ کہیں دور سے پرندوں کی آوازیں اس خاموشی میں اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتی تھی، مگر وہ ویرانگی کی کیفیت کو متاثر نہیں کر پاتی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے خوف ہمارے اندر پھیلتا جا رہا تھا۔ زینب، یار ہم نے کچھ زیادہ ہی خطرہ مول لے لیا ہے، فاضل نے ہلکی سی آواز میں بولا۔ خطروں سے گزر کر منزل تک پہنچا جاتا ہے۔ خیر دل چھوٹا مت کرو، بس ایک رات کی بات ہے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ کیا بات کرتے ہو زینب؟ ایک ہی دھماکے میں یہ پورا گاؤں مٹ سکتا ہے، ایک ہی لمحے میں سانسیں بند ہو سکتی ہیں۔ بکواس بند کرو، میں نے ذرا غصے سے کہا۔ زینب تم، اس نے جملہ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ باہر کچھ عجیب و غریب سی آوازیں ابھرنے لگیں۔ میں نے غور کیا، گویا یہ آوازیں باہر خلا میں گونج رہی ہوں اور ان آوازوں میں رفتہ رفتہ تیزی آ رہی تھی۔ یہ سب میری زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ یہ سب سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا طوفان ہماری طرف بڑھ رہا ہو۔ مجھے مزید خطرہ محسوس ہوا اور میں نے ہمت کر کے کھڑکی کے ایک کونے سے جھانک کر باہر دیکھا تو آسمان میں روشنیاں بل کھا رہی تھیں۔ میں نے غور کیا، یہ کس چیز کی روشنی ہے؟ تو جہازوں کی آواز شناخت میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دیکھا تو 2-3 جہاز خلا میں گردش کر رہے تھے، مگر زمین پر ایسا خوف چھایا ہوا تھا کہ ایک پتا بھی نہ ہل رہا تھا۔ جہاز جیسے ہی گاؤں کے ایک کونے پر پہنچے تو بم گرانے شروع کر دیے تھے۔ بموں کے پھٹنے کی آوازوں نے ہمارے کانوں کے پردے ہلا دیے۔ بموں کے ان دھماکوں کے ساتھ ہی زمین پر ہلچل مچ گئی۔ پورے گاؤں میں چیخ و پکار کا قہر مچ گیا۔ ہم بھی فوراً گھر سے بھاگ نکلے۔ یہ گھر چونکہ بستی کے بالکل ایک کونے میں تھا، اس لیے ہمارا بھاگنا آسان ہو گیا۔ فوج گاؤں کے ایک ایک گھر کو نشانہ بنا رہی تھی۔
جو لوگ گھروں سے نکل کر گاؤں سے باہر چلے آئے تھے وہ قدر حفاظت میں تھے، مگر ان کی تعداد نہ کے برابر تھی۔ زیادہ تر لوگ تو گھروں کے اندر ہی گھسے ہوئے تھے۔ دھماکے کے مسلسل ہو رہے تھے اور ہم وہاں سے بھاگ کر ایک بڑے سے پہاڑ کے نیچے گھس آئے تھے۔ یہاں تو تھوڑی حفاظت محسوس ہوئی، تو پھر ہمیں ہوش آیا۔ ہم نے جلدی سے کیمرہ نکالا اور اس تباہی کا منظر قید کرنے لگے۔ جہاز چن چن کر ایک ایک گھر کو نشانہ بناتے اور اڑاتے جا رہے تھے اور لوگوں کی چیخوں میں مسلسل کمی آ رہی تھی۔ تباہی کا یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد جہاز واپس پلٹ گئے اور لمحوں میں غائب ہو گئے۔ جہازوں کے جانے کے بعد وہی خاموشی پھر طاری ہو گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے گاؤں کے سارے لوگ زندہ تھے اور اب سب لاشوں کے ڈھیر میں بدل گئے تھے۔ یہ منظر ہم سے دیکھا نہ جا رہا تھا اور شدت کا خوف ہمارے اندر پھیل چکا تھا۔ ہم نے وہاں سے بھاگنے کی ہمت کی۔ فاضل نے کیمرہ کاندھے پر رکھا تاکہ گاؤں کے درمیان سے بھاگتے ہوئے لاشوں کے مناظر قید کر سکے، اور ہم گاؤں کے درمیان سے جہاں مکانوں کی چھتیں اور دیواریں ٹوٹی پڑی تھیں وہاں سے بھاگنے لگے۔ ہم جب گاؤں کے دوسرے کونے پر پہنچے تو اچانک فاضل کا پاؤں کسی لاش پر پڑا اور فوراً زمین پر جا گرا۔ میں نے پلٹ کر لاش کو دیکھا تو اس میں حرکت تھی۔ وہ پانی پانی چلا رہا تھا۔ میں نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور اس کے منہ میں پانی ڈالنے لگی۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ وہی محمد خان تھا جس کا انٹرویو لینے ہم یہاں آئے تھے۔ فاضل نے اسے پہچانتے ہی کیمرہ چالو کر دیا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر تھا جہاں موت اور زندگی کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا ہے۔ اس نے ایک نظر کیمرے کی طرف دیکھا اور پھر فوراً مجھے کہنے لگا، ہم ظالم نہیں، بے رحم نہیں، دہشت گرد نہیں۔ یہ بول کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور گہری سانس لی اور پھر اٹک اٹک کر بولنے لگا، بس اپنی بیوی بچوں کی زندگی اور قوم و مذہب کی عزت کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس جملے کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کی سانسیں بھی بند ہو چکی تھی۔ شکریہ۔